عورتوں کو پردے میں رکھنا شاک کرنے کی نسبت اچھا ہے۔ وہ عورت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئی جس نے اپنے شوہر کی دل سے عزت کی، دل سے خدمت کی، دل سے گھر کے معاملات کو سنبھالا اور دل سے اس کے خاندان اور بال بچوں کی حفاظت کی۔ وفا سیکھنی ہے تو اپنی ماں سے سیکھ۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جتنا بھی وہ اسے دھتکارتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے، تو ہمیشہ اس کے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ بس یہی وفا ہے۔ بے نسلے لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں، یہ کردار اور عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ تمہیں تب تک اس خوشی کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک تم مایوس اور اداس نہیں ہوگے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد موسم سہانا ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہی سوچ کے بیٹھے ہوگے کل سے کام شروع کریں گے تو یقیناً یہ کل پھر کل بن جائے گا، اور پھر تم اسی دن کو پھر کل میں تبدیل کر دو گے۔ صفائیاں دینے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش ہو جائے، کیونکہ جو لوگ آپ پر اعتبار کرتے ہیں وہ آپ پر اعتبار کریں گے۔ جن لوگوں کا آپ کے اوپر اعتبار اٹھ گیا ہے، چاہے آپ ان کو جو اعتبار دلوائیں، وہ آپ پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ اعتماد اس مٹی کی طرح ہے جو ایک بار سمندر میں کھو جاتی ہے، پھر کبھی دوبارہ ہاتھ نہیں آتی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ کوئی شخص تجھے نہ پہچانے تو پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جا۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ شریر کی اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ وقتی طور پر آپ کو تعریف لگے گی لیکن بعد میں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عورت ہمیشہ اس مرد سے دور رہتی ہے جو اس کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اس بات سے بچتا رہے کہ کہیں بھلے آدمی کی بھلائی یا اس کی غلطی دیکھ کر اس سے متنفر نہ ہو جائے۔ شرافت کی آفت بڑائی اور تکبر، اور ذکاوت کی آفت دغا بازی اور مکر ہے۔ اس انسان سے مشورہ لیجئے جو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، کیونکہ کامیاب لوگ ہمیشہ ایسا مشورہ دیتے ہیں جو آپ کو کامیابی کے قدم پر پہنچا دیتے ہیں، اور ناکام شخص اپنی زندگی کا نچوڑ بتاتے ہیں جس سے آپ ناکامی کے گڑھے سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہتا، حتیٰ کہ روح بھی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس لیے تکبر اور مغرور سے بچیں اور لوگوں میں پیار بانٹیں تاکہ آپ فلاح پا سکو۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، اور کوشش سے غلطی کرنا ہے، اور غلطی سے سبق ملتا ہے، اور سبق سے تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور تجربے سے کامیابی ملتی ہے۔ بہادر جب بھی کمزور پڑتا ہے تو اپنی دو غلطیوں کی وجہ سے پڑتا ہے۔ اول یہ کہ وہ احتیاط نہیں کرتا، دوم یہ کہ وہ اپنی ہوشیاری کھو دیتا ہے۔ مذاق اور دل لگی سے انسان بیوقوف بن جاتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ دشمن آپ کا کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو،
وہ آپ کو گرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے دشمن کو آپ اپنے سے 100 گنا زیادہ سمجھیں اور خود کو اس سے 1000 گنا زیادہ طاقتور بنائیں۔ سب امیدیں پوری نہیں ہوا کرتی، سب راستے کھلے ہوئے نہیں ملتے، سب جنگیں نہیں جیتی جاتی، سب خواب سچے نہیں ہوتے۔ آدمی فضول امیدوں کے دھوکے میں پڑا ہے۔ انسان کا پیٹ لالچ سے اتنا بھوکا ہے کہ اس کو مٹی کے سوا اور کچھ نہیں بھر سکتی۔ جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور کنجوسی سے عیب پیدا ہوتے ہیں۔ بے قصور عزت کا مستحق ہے اور صدقہ آفتوں سے نجات پاتا ہے۔ بے سوچ آدمی غفلت میں اتنا مست ہو جاتا ہے، اس کو باہر نکلنے کے لیے اوروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن سمجھدار آدمی تفکرات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حریص شخص مصیبت میں رہتا ہے اور اس کی جائیداد دولت کو دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تمام لوگوں میں تیرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو تیرے معاملات میں خوب غور و فکر کر کے عمدہ رائے کا اظہار کرے۔ سب سے جلدی سزا اس آدمی کو ملتی ہے جس سے تو کسی بات پر عہد کرے اور تیری نیت میں ہو کہ اسے پورا کرے گا، مگر اس کا ارادہ تیرے ساتھ بے وفائی کرنے کا ہو۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو اپنا نقص دور کرنے پر قادر ہو اور پھر اسے دور نہ کرے اور مسلسل سستی ظاہر کرے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبے والا وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے نیچے جانے اور لوگوں میں سب سے اپنے آپ کو کم خیال کرے، اور ان میں سب سے زیادہ برباد ہونے والا وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑھائے۔ سب سے زیادہ طاقتور اور غالب وہ آدمی ہے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ عقل مند آدمی زیادہ تر اس وقت تھکتا ہے کہ جب بے وقوف سے ہم کلام ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف کی بات فرصت کا فوت ہو جانا ہے۔ بہترین رائے وہ ہے جس میں موقع فرصت ہاتھ سے نہ جائے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سستی آئے۔ سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہے جو باقی رہنے والی لذت کی تکلیف پیش آئی اور فانی لذت کو چھوڑ دے۔ تیری اطاعت کا سب سے زیادہ سزادار وہ شخص ہے جس کی رضا جوئی سے تجھے کوئی چارہ نہ ہو اور اس کے حکم کی تعمیل سے انکار کر سکے۔ چوٹ لگ گئی ہے تو ہلدی چونے کا لیپ لگا دے، انگلی کٹ گئی ہے تو پھٹکڑی کا پھا باندھ دے، پھوڑا پھنسی ہے تو جنگلی گھوبی کو تیل میں بھگو کر باندھ دیں، بال توڑ ہو گیا ہے تو پیپل کے نئے پتے پر گھی اور سندور لگا کر باندھ دیں، پھوڑا ہو گیا ہے تو جامن کے پتے پر بھی سندور لگا کر باندھ دیں۔ پیٹ صاف نہیں رہتا تو دودھ کے ساتھ سونڈ پھانک لیں، سردی لگ گئی ہے تو جیفل گھسا کر چٹا دیں، لو لگ گئی ہے تو آم کا گاڑھا شربت بنا کر پلا دیں، دانت میں درد ہے تو لونگ کا تیل لگا دیں، پیٹ میں گیس ہے تو صبح تازے پانی سے لہسن کی کلی تری نگل لیں، ایڑیاں پھٹ گئی ہیں تو تیل میں موم گرم کر کے لگا لیں، سر میں خشکی ہے تو ملتانی مٹی میں دہی ملا کر سر دھو لیں۔ گھی سے جسم کو مالش کرنے سے
جسم سفید اور انڈے کی طرح ہو جاتا ہے۔ سرسوں میں ایلو ویرا جل استعمال کرنے سے خشکی دور ہو جاتی ہے اور بال کالے ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن بادام کا پاؤڈر اور ارک گلاب کا ماسک کرنے سے رنگ سفید ہو جاتا ہے اور داغ دھبے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہسن اور پیاز کو سرسوں کے تیل میں ملانے سے بال جلدی اگاتے ہیں۔ گاجر کا جوس پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ گردے کی پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن کھیرا کھائیں، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ پرانی سے پرانی خارش ختم کرنی ہو تو کریلوں کے چھلکے کو پیس کر اس جگہ پر رگڑیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ پیٹ میں جلن ہو تو کھانا کھانے کے بعد 2 چمچ سنترے کا رس پی لیں۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بھنے ہوئے چنوں کو شہد میں ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ لیں۔ مردانہ طاقت کے لیے سوتے وقت انجیر کو دودھ میں ملا کر کھائیں۔ سردیوں میں رات کو ٹوپی جرابیں اور جرسی پہن کر نہ سوئیں، اس سے جسم کا درجہ حرارت لو پڑ سکتا ہے اور آپ نیم بھی ہوش ہو سکتے ہیں۔ نہار مونگ کھجور کا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ٹانگوں میں زیادہ درد ہے تو سیب کا استعمال کریں۔